حضرت سیدنا زکریا علیہ السلام کی اللہ تعالیٰ نے دعا قبول فرمائی اور اللہ تعالیٰ نے بیٹا عطا فرمایا حضرت سیدنا یحییٰ علیہ السلام. اور جس زمین کے اوپر، جس جگہ کے اوپر، جس مصلی کے اوپر آپ نے کھڑے ہو کر دعا مانگی، اللہ تعالیٰ نے اس کی برکت سے آپ کو بیٹا عطا فرمایا. آج اس کائنات کے اندر میں ایک سوال چھوڑ کر جا رہا ہوں. پہلا سوال یہ ہے، یہ جس معاشرے کے اندر ہم رہتے ہیں، لوگ یہ سوال کرتے ہیں، شادی شدہ حضرات یہ کہتے ہیں اپنی بیویوں کو، کبھی کہتا ہے بیٹا پیدا کرو، کوئی کہتا ہے بیٹی پیدا کرو، کوئی کہتا ہے اس طرح کی بات ہے کہ میں شادی نہیں کرنا چاہتا، مجھے عورتیں پسند نہیں ہیں، کوئی عورتیں کہتی ہیں کہ ہمیں مرد پسند نہیں ہیں. یاد رکھو، اللہ اس کائنات کے اندر کسی کا محتاج نہیں ہے. اس نے اس کائنات کے اندر حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کو بغیر ماں اور بغیر باپ کے پیدا کیا ہے، اور حضرت جناب اما حوا کو بغیر ماں کے پیدا کر کے دکھایا. اور حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام، جن کو عیسیٰ روح اللہ کہا جاتا ہے، جبرائیل امین نے پھونک ماری، اللہ تعالیٰ نے ان کی پھونک سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا. لیکن کہا کیا جبرائیل امین نے؟ میں اللہ کا رسول بن کر آیا ہوں. کس کے پاس آئے تھے؟ حضرت پاک بی بی مریم کے پاس. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ وَإِذْ قَالَ ابراہیم علیہ السلام کی بھی شان عظیم ہے، لیکن حضرت پاک بی بی مریم کی شان بھی کیا ورا اور برا ہے. وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ یا مریم وہ ہے جس سے ملائکہ بھی کلام کرتے تھے. کیا کمال تھا ان کا. یا مریم مکنتی لربک واسجدی وارکعی مع الراکعین. وہ ہر وقت سر بسجود رہتی تھی، قیام کرتی تھی، اللہ کی عبادت کرتی تھی. اس وجہ سے اللہ نے ان کو یہ قرب عطا فرمایا. اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے غلاموں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے. حضرت پاک بی بی مریم جب ان کو پیدا کرنے کے لیے مسجد اقصیٰ سے چلی، ایک مقام پر پہنچی. وہاں پر عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے ان کو جو درد ہوا، ہماری زبان کے اندر اس کو درد ذے کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی قرآن کے اندر ارشاد فرمایا. اور اس درد کو دور کرنے کے لیے فرمایا وَحُزِّ إِلَيْكَ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكَ رُطَبًا جَنِيًّا. فرمایا اے مریم، یہ جو کھجور ہے نا، اس کی ٹہنی کو پکڑ کے ہلاؤ. خشک کھجور تھی، ٹہنی کو پکڑا تو بھاری ہو گئی، اس کے اوپر جو ہے نا یہ پیوند لگ گئے، اس کے اوپر ہریالی آ گئی، اس کے اوپر کھجور کی فصل لگ گئی اور پکی کھجوریں گری، آپ نے اٹھا کر کھائیں تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے. عیسیٰ علیہ السلام کو لے کر آپ جو ہے نا حضرت پاک بی بی مریم اپنی قوم کے پاس آتی ہیں. جب قوم کے پاس آتی ہیں، قوم کہتی ہے نہ تمہارا باپ ایسا، نہ تمہاری ماں ایسی، یہ کیا کیا ہے؟ بچہ پیدا کر دیا. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انی نذرت للرحمن صوما فلن اکلم اليوم انسیا. آج چپ کر روزہ رکھو، مریم تم نے نہیں مرنا. فاشارت الیہ، اشارہ کرو اپنے اس بیٹے کی طرف. آپ نے اشارہ کیا، عیسیٰ علیہ السلام بول پڑے. فرمایا کہ میں قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا. فرمایا کہ میں عبداللہ ہوں، اللہ کا بندہ ہوں، اور میرے اوپر اللہ نے نبوت بھی نازل کی ہے اور مجھے کتاب بھی دے کر بھیجی ہے. عیسیٰ علیہ السلام ماں کی گود میں ہیں اور وہ بول رہے ہیں. یہ شان ہے عیسیٰ علیہ السلام کی. اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ مقام عطا فرمایا، ان کو 5 معجزات عطا فرمائے. یہ بھی قرآن کے اندر موجود ہے. لیکن یہ معجزات جب عیسیٰ علیہ السلام ظاہر کرتے، پہلے اللہ کا اذن لیتے. اذن، اللہ کا اذن ہوتا، اللہ کا حکم ہوتا، پھر آپ یہ کام کرتے. پہلا آپ کے پاس معجزہ یہ ہے، مادر ذات نابینے کو آپ ہاتھ پھیرتے، اللہ اسے آنکھیں عطا فرما دیتا.
آنکھیں اور اسی طرح بش کا مریض ہے آپ اس کے اوپر ہاتھ پھیرتے اللہ اسے شفا دے دیتا، اور جو کچھ کھا کے آتے آپ اسے بھی بتا دیتے۔ اور عیسیٰ علیہ السلام کا سب سے بڑا معجزہ یہ ہے، آج دنیا کے مولوی سارے اکٹھے ہو کر آ جائیں اور آ کر بیٹھیں، جو کہتے ہیں کہ اللہ کے ولی مکھی نہیں بنا سکتے، یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے، مکھی کا پر نہیں بنا سکتے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر صرف من دون اللہ، بتوں کے بارے میں یہ بات کی ہے، اولیاء اللہ کی یہ شان نہیں ہے۔ من دون اللہ اور ہیں، اولیاء اللہ اور ہیں۔ یہ عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ ہے۔ آپ مٹی کے پرندے بناتے تھے، جب وہ بن جاتے آپ ان کے اندر پھونک مارتے تو وہ اڑنے لگ جاتے تھے، مٹی کے پرندے اڑنے لگ جاتے تھے۔ اور عیسیٰ علیہ السلام آپ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ بھی علم عطا فرمایا تھا کہ کوئی بندہ کوئی چیز کھا پی کر آتا اور آ کر بیٹھتا، آپ اسے دیکھتے، دیکھنے کے بعد بتا دیتے یہ کیا کھا کر آیا ہے یا کیا پی کر آیا ہے۔ سب سے بڑا معجزہ عیسیٰ علیہ السلام کا آپ سنیں کہ قوم کے بچے آپ کے ساتھ رہتے تھے، قوم نے یہ فیصلہ کیا ہم اپنے بچوں کو عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ نہیں رہنے دیں گے، پھر انہوں نے ایک کمرے کے اندر بچوں کو بند کر دیا۔ عیسیٰ علیہ السلام وہاں پر تشریف لے گئے اور کہا کہ بچوں کو باہر نکالو، انہوں نے کہا بچے نہیں ہیں، کہا کون ہیں، انہوں نے ایسے الفاظ بولے، کہا یہاں پر تو سور بندے ہوئے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا اگر یہی ہے تو پھر یہی ہے۔ جب انہوں نے کھولا تو وہ سور بن چکے تھے۔ یہ شان ہے عیسیٰ علیہ السلام کی۔ یہ معجزات عیسیٰ علیہ السلام دکھانے سے پہلے اللہ تعالیٰ سے حکم لیتے، میرے رب کا حکم ہوتا، پھر آپ جو ہے نا وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَ بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ کے حکم سے کرتے۔ لیکن ادھر شان مصطفیٰ دیکھیں، مقام مصطفیٰ دیکھیں، وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ، اللہ نے اذن دے دیا ہے، پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ محبوب آپ انگلی کا اشارہ کر کے چاہے ڈوبے ہوئے سورج کو واپس پلٹیں، اے محبوب آپ انگلی کا اشارہ کر کے چاہے چاند کے دو ٹکڑے کر دیں، آپ کو پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ کائنات آپ کے لیے بنائی ہے، اگر آپ نہ ہوتے کائنات کے اندر کوئی چیز نہ ہوتی، فلک خوبصورت سجایا نہ ہوتا، کسے شاید ابھی اتنے سایہ نہ ہوتا، نہ عرش کرسی نہ چند تارے، شب و روز دے نہ ہوندے نظارے، نہ جنوں بشرتے نہ کوئی پرندہ، نہ حیاتی نہ مماتی نہ مویا نہ زندہ، نہ حورا نے قصے، نہ آدم نہ حوا، نہ یعقوب و یونس نہ یوسف زلیخا، نہ تختاں دے تاجاں دے سلطان ہوندے، نہ محلاں دے والی نہ دربان ہوندے، نہ ملدی کسے نو اے زندگانی، نہ اے ہوا ہوندی نہ ہوندا اے پانی، نہ عرش و فرشتے نہ خاکی نہ نوری، زمانے تے کچھ بھی نہ ہوندا ظہوری، یہ رب نے محمد بنایا نہ ہوندا، زمانے تے کسے شاید ابھی اتنے سایہ نہ ہوندا، یہ رب نے محمد بنایا نہ ہوندا۔